اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیک آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، تشکیل پاکستان کے سبق کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے پہلا لیکچر ختم کیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیراگراف سے۔ صفحہ نمبر 8 پہ علامہ اقبال کا جو پیراگراف ہے وہیں سے اس سبق کو جوڑتے ہیں۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ خودی پہ زور دیا، اس کی 3 منزلیں، 3 درجے آپ نے بتائے۔ پہلا درجہ اطاعت الہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی اطاعت میں پورے ہو جاؤ، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرو، جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے وہیں سے رک جاؤ۔ جب تم اطاعت میں پورے ہو جاؤ گے پھر تم ضبط نفس کی طرف بڑھ جاؤ گے۔ ضبط نفس اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، نفسانی خواہشات پر آپ نے اپنا ضبط دکھانا ہے۔ جب آپ اس پہ قائم ہو جاؤ گے تو آپ خودی کے تیسری درجے کی طرف بڑھ جاؤ گے، اور وہ ہے نیابت الہی۔ نیابت الہی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب تم خدا کی خلافت کے اہل ہو۔ اب اللہ رب العزت تمہیں اپنے کام تفویض کرے گا، تم ان کاموں کو خدا کے احکامات کی روشنی میں لوگوں کے اوپر نافذ کرو گے۔ تو بیٹا، اقبال نے خودی کی یہ 3 منزلیں بتا کر ہمیں انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے اس کائنات کی تعمیر و ترقی کے لیے تیار کیا۔ اس ارتقاء میں انسان کو مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا ہے، خودی کے لیے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید۔ توحید کیا ہے؟ جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ کسی چیز کا خوف اور ڈر نہیں رکھتے۔ نمبر 2 چیز، انسان مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے مایوسی گناہ ہے، حکم الہی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو توحید الہی، توحید انسانی میں پرتو فگن ہوتی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص کو محبت رسول نصیب ہو جاتی ہے وہ خودی کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ عزیز طلباء، حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم سب کو اپنی والدین، اپنی اولادوں اور اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انتہائی ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں 2 چیزیں دی ہیں، ایک قرآن، ایک سنت الہی، سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں پر عمل کر کے ہم کامیابی کے زینے طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ
کہ قائد اعظم تم علیحدہ وطن تو چاہتے ہو، بتاؤ وہاں پہ آئین کون سا نافذ کرو گے؟ تو قائد اعظم نے کہا تھا ہمارا آئین پرانا ہے، 1400 سال پرانا قرآن مجید، ہم اس کو وہاں پہ بطور آئین نافذ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن پاک کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ نمبر 4، چوتھی چیز ہے رجائیت، یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ عزیز طلبہ، پہلے وقتوں میں ایک حکایت ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک برتن تھا، اس کے منہ کو باندھا گیا تھا، اسے کہا تھا اس کا منہ نہیں کھولنا، مگر تجسس کی بنا پہ اس سے نہ رہا گیا۔ ایک دن اس نے اس برتن کا منہ کھول دیا، اس کے اندر سے وبائیں نکلی، بیماریاں نکلیں، جنہوں نے چند ہی دنوں میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ میری وجہ سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، میں اس برتن کا ڈھکن نہ کھولتا لوگ بیمار نہ ہوتے، تو پھر وہ شخص اس برتن کا ڈھکن بند کرنے لگا۔ تو دیکھتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے کہ اس برتن میں ایک تتلی ہے، وہ اسے آواز دیتی ہے کہ مجھے اس برتن سے باہر نکالو۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ تتلی اسے کہتی ہے کہ میں امید ہوں، مجھے باہر نکالو، میں لوگوں کو ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے، ان نا امیدیوں سے بچاؤں گی۔ عزیز طلبہ، مجھے یہ تو نہیں پتا یہ حقائق سچی ہے یا جھوٹی، یہ پتا ہے جو امید ہے یہ ایک اتنی بڑی طاقت ہے کہ مردہ جسموں میں زندگی کی نئی رمق پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی امید ہے جو ہمیں دنیا کے ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پہ زور دیا، ایک توحید پہ، ایک رسالت پہ، اس کے بعد قرآن پاک پہ، اور چوتھی چیز امید پہ۔ تو علامہ اقبال نے سچے مومن کی تعریف یوں کی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے، ہم نے کسی سٹیج کے اوپر سٹے نہیں کرنا، جو رک جائے دنیا اس کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالتی ہے۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب، اردو صحافت کو ترقی ہوئی، ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچا، منجملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کرے وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر ازر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ گویا
ہم سے سب کچھ چھن گیا، ایک مذہب بچا اور دوسرا اردو زبان بچی۔ اب مذہب اور اردو زبان کی وجہ سے ہم میں اتحاد پیدا ہوا۔ مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کریں، مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں اتر پردیش کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا۔ تحریک علی گڑھ کو اردو اور ہندی کے جھگڑے سے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یوں دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم ترین حق حاصل کر لیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 میں ہوئی اور اس کے بعد جنگ بلقان و طرابلس سے 1912 میں جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو جنگ بلقان و طرابلس تھی، یہ برطانیہ و امریکہ اتحادیوں کی جو ہماری تحریک خلافت ہے، جو ترکیوں کی جو گورنمنٹ تھی اور اس کے جو دیگر صوبے تھے اس کے ماتحت یہ وہاں پہ تھی۔ گویا مسلمانوں کی انگریزوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ یہ جنگ ہوئی، جس سے ہمارے اکابرین نے یہ سمجھ لیا کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذاہب برسر پیکار ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جب ہم ان کے ماتحت زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمیں سارے حقوق مل سکیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیں واضح ہو گیا تھا کہ ہم اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنائیں، جو کہ بنائی گئی۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیار حکومت دے دی جائے، لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی، اور ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹھن کی اشتعال انگیز کاروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ یہ جو شدھی اور سنگٹھن، یہ ہندوؤں کی دو تحریکیں تھیں، ایک تبلیغ کے ساتھ مسلمانوں کو ہندو بناتی اور دوسری زور کے ساتھ طاقت کے بلبوتے کے اوپر مسلمانوں کو ہندو بناتی، جس کی وجہ سے ہندو مسلم تعلقات خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں
مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سو رہے تھے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد، نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا، دنیا کے سامنے 1929 میں پیش کر دیا۔ ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کے تحریک 1930 میں شروع کر دی۔ اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا جو 1930 سے 1932 3 سال تک جاری رہا، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ درمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ عزیز طلبہ، پھر 1935 میں نیا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 صوبوں میں حکومت کرتی تھی، اب 1937 کے انتخابات کے بعد 2 اور صوبے یعنی 8 صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا سر پھر گیا۔ اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر لیا، مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں بیسیوں علانیہ و خفیہ مسائیں کوششیں کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کئی سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی، کبھی یہ جاگتی کبھی سوتی۔ اس کے بعد 1919 کے ہنگامہ خیز سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمتگار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو ختم کرنا چاہا، تو سوال پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت جس زبردست شخصیت کے ہاتھ میں تھی، اس نے کانگریس کو دلیری کے ساتھ اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور وہ شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے، اور دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ اکتوبر 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانان ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں خود مختار حکومت اور ایک جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ باندھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک برقی رو دوڑ گئی۔ عزیز طلبہ، 1940 کا یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا منٹو پارک میں، اس کے پیچھے بہت زیادہ مسلمانوں کی کاوشیں تھیں۔ مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو چکے تھے۔ تمام صوبوں سے مرکز اور صوبائی جتنی نشستوں پہ مسلمان جیت چکے تھے، وہ سب یہاں پہ اکٹھے تھے۔ دور دراز سے مسلمان یہاں پہ اکٹھے ہوئے
خواتین کی ایک بڑی تعداد اس جلسے میں اکٹھے ہوئی، اور جب اتنا مضبوط اتحاد دیکھنے کو ملا تو قرارداد پاکستان پاس ہوئی۔ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد قائد اعظم جب سٹیج سے نیچے اترتے ہیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، اقبال آج ہم نے جس چیز کی بنیاد رکھی ہے اس کا حکم آپ نے دیا تھا، جو آپ نے کہا تھا آج ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تو تمام ہندوستان کے برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کے پرچم کے نیچے اتحاد کر لیا تھا۔ اب وہ محض تحفظات اور مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعویدار بن گئی، جس کی اپنی جدا حکومت ہو، جس کی اپنی جدا تہذیب ہو، جس کا اپنا جداگانہ وطن ہو۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔ تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنائی گئی۔ دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں ایک جھگڑا پیدا ہوا، اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ناکام ہو گئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو ایک دفعہ پھر اکٹھا بلایا گیا، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات جو 1945-46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی سکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس سکیم کو ٹھکرا دیا، اور گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی۔ لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہونے لگے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس بنا پر دونوں بڑی جماعتوں کے اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں یہ فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ یہ مسلمانوں کی کوشش تھی جس کی وجہ سے انگریز مجبور ہوا تھا یہ کہنے پہ کہ وہ ہندوستان کو جون میں خالی کرے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی، جس میں مردوں نے عورتوں نے یکساں حصہ لیا، اور جو صرف ایک ماہ جاری رہنے کے بعد نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس تحریک سے اتنی متاثر ہوئی، اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانان ہند کے قومی مطالبے کو اب دیر تک معرض التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا، جو اخیر سال تک جاری رہا، اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت
8 سے 10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تہ و تیغ کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ شائع کیا، جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ یوں اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد ڈال دی گئی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے براعظم اور براعظم ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہیں ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورتوں کے حقوق اور ان کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر اور ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا بتا دیا گیا کہ جو نصب العین ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و امن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، وہ مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور سب سے محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا تشکیل پاکستان کا سبق تھا جس کو ہم نے پنجاب ٹیکسٹ بک سے ریڈ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں جو ضروری تشریحات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے ساتھ ساتھ بیان کر دی ہیں۔ یونیک نوٹس کے اندر ہم نے جو اس کے اہم جو پیراگراف ہیں اس کی تشریحات دے دی ہیں۔ یونیک نوٹس میں ہم نے ایک چیز بڑی اہم کی، کیونکہ اس سبق میں تاریخ کا ذکر ہے، جگہوں کا ذکر ہے، تحریکوں کا ذکر ہے، ہم نے ان کو ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسانی ہو۔ ابھی ہم ان کو دیکھیں گے تاکہ یہ سبق ہمیں اچھی طرح یاد کرنے میں مدد مل سکے۔ عزیز طلبہ، تشکیل پاکستان کا جب چیپٹر ہم نوٹ سے نکالیں گے تو یہ پیج نمبر 9 ہے۔ اس میں اس سبق کی جو اہم چیزیں ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ درج کیا ہے اور اس کے مفاہیم بھی ساتھ ذکر کر دیے۔ ایک تو آپ اس کو ترتیب سے دیکھیں گے، یاد کریں گے تو آپ کو اس سبق کو یاد کرنے میں آسانی ملے گی۔ اورنگزیب عالمگیر کا ذکر ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے،
شاہ عبدالعزیز کا ذکر ہے، سید احمد بریلوی کا ذکر ہے، اور ساتھ ان کی کاوشوں کا تفصیل سے ذکر ہے، تو اس کو آپ نے تحریر کرنا ہے۔ پھر جو رسالہ تہذیب الاخلاق ہے سر سید احمد خان کا، اس کا ذکر۔ آپ جب پنجاب میں آئے تو انجمن حمایت اسلام بنائی، اس کا تذکرہ۔ پھر کانگریس کب بنی، اس کا تذکرہ۔ اسباب بغاوت ہند کا رسالہ سر سید احمد خان نے کیوں جاری کیا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر علم الکلام کیوں مسلمانوں کو پڑھایا گیا، پھر لکھنؤ میں ندوۃ العلماء بنائی، اس کا مقصد کیا تھا، آگے چل کے اس نے کیا کیا کردار ادا کیے، تقسیم بنگال جو ہوئی اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے پھر کیا کچھ کیا، ان کی جد و جہد کہاں تک بڑھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر جو جنگ ہے بلقان طرابلس کا، اس کے بارے میں جو تذکرہ آیا، اس کی یہاں پہ جو نا وہ تذکرہ کر دیا ہے۔ جنگ عظیم اول ہوئی اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس کے نتائج برصغیر پر کیا پیش آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ سائمن کمیشن آیا جس سے مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوئے، وہ بتا دیا۔ مجلس احرار بنی، جمعیت العلماء بنی، فرائضی تحریک آئی، جو انہوں نے کاوشیں کی ان کا ایک تسلسل ہے۔ مولوی مشتاق حسین، سید مہدی علی خان، نذیر احمد، 1909 کی جو اصلاحات ہیں۔ پھر 1919 میں جب انگریز نے اپنی آنکھیں چرا لیں، پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین کا نفاذ کرنا چاہا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ جو گاندھی جو تھا اور اس کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جو ملاقات ناکام ہو گئی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، آل انڈیا مسلم کانفرنس سے مسلمانوں کو کیا طاقت ملی، امیر علی کی جد و جہد کیا ہیں، اور جو جتنی بھی ہماری کاوشیں ہیں یہاں پہ ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ آسانی سے اس سبق کو یاد کر سکیں اور اس سبق کو آگے کر سکیں۔ تو آخر میں بیٹا اس سبق کے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ یہاں پہ ہم نے تحریر کر دیے ہیں، اور اس کے ایم سی کیوز انتہائی اہم ہیں، ہر سال پیپرز میں آتے ہیں۔ آپ نے ان کے ایم سی کیوز بڑی توجہ سے یاد کرنے ہیں۔ آخر میں یہ ایک میپ دے دیا گیا ہے جس میں صحیح آنسر جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو ان تمام ایم سی کیوز کو ایک دفعہ دیکھیے گا، اس کے بعد اس کا صحیح آنسر خود اس کی کریکٹ کیجئے گا، آخر میں جوابات میچ کر لیجئے گا تاکہ یہ سبق آپ کا مکمل ہو سکے۔ اس سبق سے تشریحات بھی آتی ہیں، خلاصہ بھی آتا ہے، ایم سی کیوز بھی آتا ہے، انتہائی اہم سبق ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے محنت سے اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ والسلام۔